درود پڑھیں بابا سے بلند. کائنات کی عبادتیں کعبہ کوسین کی دہلیز پہ سمٹ کے رہ جائیں تو درود کی شکل بن جاتی ہے. درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے. ایک اپیل ہے، اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں گے تو ایک ماحول سا بن جائے گا. مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. تو ابھی آغاز مجلس ہی ہے، ویسے بھی مقدر والا ہی اس ممبر کے قریب آتا ہے. نعرہ تکبیر، بسم اللہ سے، بسم اللہ، اللہ جناب، بسم اللہ سے. جی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. صلی محمد. آباد و شاد رہو، عزتوں بھرے دربار میں جتنے آئے ہو. دعا ہے کریم حسین کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے. بانیان مجلس راشد بھائی اور جتنے ان کے ہم سفر ہیں، اس مشکل دور میں جو 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں، کسی بے غیرت کے محتاج نہ ہو. جتنے عزادار چل کے آئے ہو، یقیناً حسین کی ماں تمہاری ضرورتوں کو محسوس کرتی ہے. جو جو خواہشات ذہنوں میں لے آئے ہو، یہی سوچ کے جھولی پھیلا کے مانگو کہ اللہ نے اس دروازے کے سوا کوئی دروازہ بنایا ہی نہیں جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہوں. بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے ہوئے ایک جملہ جب سے ممبر پہ ہوں کہہ رہا ہوں، جب تک ہوں کہتا رہوں گا. اور یہی جملہ مجھے یقین کی سرحد تک لے جاتا ہے کہ 14 کو راضی کرنے کون آیا ہوا ہے. ابھی آغاز ہے اور جانے پہچانے چہرے آنکھوں کے سامنے ہیں. خصوصاً جعفری صاحب جتنے پیچھے بیٹھے ہو، علامہ صاحب ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا. جی آپ جی ہیں، آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہر ہاتھ کی لکیروں میں علی کے نام پہ بلند ہو جانا نہیں لکھا ہوتا. ہاتھ بس وہی اٹھتے ہیں جنہیں یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رخسار پہ پڑی ہوئی شبنم کو پینے کا حکم دے اسے علی کہا جاتا ہے. آپ کی کیا بات ہے. سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں میرا ان ہاتھوں کو سلام ہے. میری حیثیت نہیں ہے، یقیناً جس بندے کا معیار ہی علی ہو، وہ مجھ جیسا نوکر اس کے معیار پہ اتر نہیں سکتا. بس آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 9 سال کی نوکری میں 14 نے 12 گولڈ میڈل آپ کے نوکر کی جھولی میں ڈالے ہیں. لو میں 4 مصروں سے آغاز کرتے ہوئے میرا جی ہے کہ میں اس بی بی کے فضائل پڑھوں جس کے لیے میرا نبی دلہا بنا ہے. حسین کی مہاراضی. بس یوں ہی ابھی وہ بات ہو رہی تو بیٹھے بیٹھے میرا جو ہے جو پڑھنا تھا وہ ذہن سے جاتا رہا. دل چاہا کہ اس بی بی کے ہی فضائل پڑھے جائیں جس کے لیے دلہا بنا. شادیاں زیادہ کی ہیں، دلہا ایک بار بنا ہے. لیکن رجب والے کا 4 مصرے سن لو تاکہ طبیعت رواں دواں ہو جائے. توقع سے زیادہ بڑا استقبال ہے آپ کا کہ معبود کی تہذیب جہاں پھولی پھلی ہے. اب جو ہاتھ بنا ہی علی سے مانگنے کے لیے ہے، مجھے اس کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معبود کی تہذیب جہاں پھولی پھلی ہے، اس وصف کا مالک تو فقط ایک ولی ہے. اس وصف کا مالک تو فقط ایک ولی ہے. اور اس گھر کی دیواروں پہ ذرا پردہ ہٹاؤ، کعبے کی ہر ایک اینٹ پہ لکھا ہی علی ہے. جی ہو سلامت رہو. ایسے نہیں سارے مل کے حیدری حسین کی ماں راضی رکھے. میں ایک لمحہ تھوڑا سا پیچھے کم از کم
اتنے حوالے میرے پاس موجود ہیں جہاں سے بات کرنے کا عادی ہوں. اجازت ہے میں اپنے موضوع کی طرف رواں دواں. دو نعتے ایسے ملے ہیں میرے نبی کو, چلو 4 مصرے کہتا رہتا ہوں, ابھی تک کچھ بندے سار ہلا رہے ہیں کہ خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو, خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو, حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو, او عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی, عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو. کیا بات ہے آپ کی, سلام ہے اٹھے ہاتھوں. حسین کی مہاراضی رکھے, میں راضی ہوں, میں مطمئن ہوں. سوچنا تو چاہیے بندے کو. بڑی مہربانی, کیا بات ہے آپ کی, آپ کی کیا بات ہے. اچھا, جس بندے کو کچھ نہیں آتا وہ بھی کہتا میرے نبی کے گھر میں بستر نہیں تھا. پریشان ہو گئے. میں نے بڑی ساری کتابیں پڑھی ہیں کہ آخر یہ بستر کا شور کیوں, بار بار مولوی بستر کا شور کیوں کرتا ہے. حالانکہ مولوی صاحب کو شرم چاہیے بستر پہ سوتے ہوئے. نہیں بولا بندہ جسے بات سمجھ آ رہی ہے یار, ہیں آپ کی کیا بات ہے. بندے کو سوچنا چاہیے کہ جب نبی کے گھر میں بستر نہیں ہے. ہاں دیکھیں, آپ نے خوبصورت بات کی ہے تو چلے کچھ بندے ہائے ہائے اللہ اکبر, یہ آئے حسین کی مہاراضی رکھے. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آباد و شاد رہو. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کے بستر کا انکار کرنے والوں کی پشتوں پہ بستر آ چکے ہیں. نہیں بندہ بول سکتا جو 14 کا دیا کھاتا ہے. کوئی ضروری نہیں میں زور سے بولوں, بات میں زور ہو تو زور لگانے کی ضرورت ہے. سلامت رہیں آپ. نمازی چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں ایک بات واجباً کرتا رہتا ہوں, ممبر پہ حق سمجھتا ہوں. کوئی نماز نہ پڑھے ہمیں اس سے کیا, جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ نماز پڑھا کرے. میں یہ نہیں جانتا کہ توحید ہماری نماز پڑھنے سے راضی ہوتی ہے یا ناراض, لیکن اتنا ضرور ہے جو بندہ علی ولی اللہ کا اقرار کر کے اللہ کو سجدہ نہیں کرتا, علی ضرور ناراض ہو جاتا ہے. علی فرماتے تو میرے کہنے پہ سر جھکاتا نہیں, کٹوائے گا کیسے. اب سر اٹھانا میں ایک جملہ تیری جھولی میں ڈالتا ہوں. ایک بندے سے یوں ہی علی بادشاہ نے فضائل نماز میں جملہ کہا. بندہ کہتا مولا میری کیا نماز, ہم لوگوں کی کیا نماز. مصلی پہ آتے ہیں طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں. اب دامن پھیلانا, ہم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں طرح طرح کے خیال آ جاتے ہیں. بادشاہ فرماتے تو نے کبھی گندم کی فصل کو دیکھا؟ جی مولا. بادشاہ فرماتے جب وہ پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہے, لیکن جب گندم کی فصل پک جاتی ہے جڑی بوٹیاں گل سڑ جاتی ہیں, گندم کاشت ہو جاتی ہے. بادشاہ فرماتے تو نماز پڑھتا رہا کر, خیال جڑی بوٹیوں کی طرح گل سڑ جائیں گے, نماز کاشت ہو جائے گی. توجہ ہے بھائی جان, آپ جی آباد و شاد رہو. حسین کی مہاراضی رکھے. یہ بستر کا شور میں نے بھی سنا, آپ نے بھی کتابیں بھی پڑھی گئی. اب منت کرنے لگا ہوں, بات سمجھ آ گئی تو اتنا بولنا کہ 14 تجھے خالی نہ اٹھنے دے. یہ بستر کا شور ہی کیسا, اس کے طرف میں نے جو وعدہ کیا ہے بس میں نے اسی بی بی کے احسان بتانے ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے, سب کے فضائل سنو گے مسجدوں سے. اس کا ذکر نہیں ہوگا, اس کا ذکر ہوگا تو پھر نبی کو کس منہ سے غریب کہا جائے گا. توجہ رکھنا یار, منت کرنے لگا ہوں. ہاں ویڈیو ہو رہی ہے, ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کام علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے. جب تک آنکھوں سے پڑھتا نہیں تب تک میں پڑھنے کا عادی نہیں. یہ بستر کا شور ہی کیوں, اس بشر نے تیری رحمت کو بہت کھویا ہے. اب دامن پھیلا کے بیٹھنا, اس بشر نے تیری رحمت کو بہت کھویا ہے, شک کی آنکھوں سے تجھے دیکھ کے جو رویا ہے. چلو ایک 12 ربیع الاول کی بھی بات کرنی چاہیے مجھے, میرا حق بنتا. جاگتا ہوا مجمع ہے, میری توقع سے بڑا استقبال ہے. یقیناً بانیان مجلس کی نیت ہی ایسی ہے کہ آغاز مجلس میں ایسا ماحول ہے, جنت میں بیٹھے ہو,
जन्नत में बैठ के जन्नत के वारसों के जिक्र पे ना बोलना। तवज्जो है। एक मंजर मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा, चूंकि ड्यूटियां लगी हैं पूरे कोने कोने में। आपने यहां देखा हो तो मेरा साथ देना। थोड़ा पानी भी। 12 रबीउल अव्वल को या 17 को, ये बहस नहीं है। आमद नबी मनानी चाहिए, चूंकि मैं अपने सुन्नी भाइयों को इसलिए सलाम करता हूं कि ये मेरे नबी को नूर मानते हैं। तवज्जो है। 12 को मनाओ या 17 को, फैसला एक बात का हुआ है कि 12 में 5 जमा हो जाएं तो फिर मोहम्मद उतरता है। अल्लाह जाने किस ख्याल से बंदे बैठे हो यार। हाँ, अपील करने का आदी हूं मैं। लेकिन मैंने एक 12 को मंजर देखा है। अब आपने सर नहीं हिलाना, पछताती रह जाएगी कब्र में वो जुबान जो अली का दिया रिज्क खाती भी रही और उसके फजाइल पे हरकत में ना आ सकी। मेरे भाइयों ने नबी का रोजा बनाया हुआ था। अब जिस बंदे ने देखा वो बोलेगा तू सर हिला रहा है। जो मंजर मैंने देखा है, तन्हा रोजा नहीं था, साथ में काबा भी बनाया हुआ है। तन्हा रोजा नहीं, साथ में काबा भी बनाया है। अब जैसे मैंने मंजर देखा, मैंने बनाने वाले को भी सलाम किया, उसकी माँ को भी सलाम किया, लेकिन वो शायर होता ही नहीं जो वक्त की आवाज पे कलम ना उठाए। यूं ही गाड़ी चल रही थी, मैंने देखा कि बंदे ने गाड़ी की छत पे मेरे नबी का रोजा भी बना के रखा है, काबा भी बनाया है। जैसे ही रुख लाहौर की तरफ हुआ, मैंने कहा बीबी पहले भी तेरा ही शुक्रिया अदा करता हूं, अब भी हशर तक तेरा ही सजदा करना है। कोई ऐसा तोहफा मिल जाए जो हशर तक अज़ादारों के दिलों पर राजधानी के लिए रह जाए कि 2 शबीहों को सजाते हैं मुसलमान अदब से। नहीं नहीं, जो हाथ 14 को न सलाम करे उसका बदन के साथ होना ही नहीं चाहिए। 2 शबीहों को सजाते हैं मुसलमान अदब से, 2 शबीहों को सजाते हैं मुसलमान अदब से। इस कारे मोहब्बत का मुहाफिज तो जली है। मैंने कहा इस दिन को मनाते हुए तस्लीम किया कर, रोजे में मोहम्मद है तो काबे में अली है। जियो जियो, हुसैन की महाराजी रखें। इस दिन को मनाते हुए तस्लीम किया कर, रोजे में मोहम्मद है। मैं एक लम्हा पीछे आता हूं। हाँ, कम अज कम यहां पे खिलाफत और इमामत वाले की भी बात करूंगा। ये मेरे मसलक की किताब नहीं है, ये मेरे भाइयों ने लिखा है। तस्लीम उन्होंने भी किया है कि नबी ने शादियां ज्यादा की हैं, लेकिन अबू तालिब ने जब सेहरे सजाए उसके बाद फिर दुल्हा नहीं बना, बाकी नजर नियाज है। अल्लाह जाने अब कहां पे बैठे। आपकी क्या बात है, जो बात समझ गए हो। हाँ, अभी फैसले हो रहे थे अबू तालिब और अल्लाह में, लेकिन मैं यहां पे बात करता हूं। अबू तालिब तन्हा मेरे नबी का मुहाफिज नहीं। थक गए हो, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। सरकारे अब्दुल मुतलिब से सरकारे अब्दुल्ला तक। अब यकीनन ज़हनी तौर पे जिक्र में हुए तो नौकर के हक में मुसल्ले पे भी दुआ ही करते रहोगे। जब आंखों से मैंने रवायत पढ़ी, मैं नहीं जानती खुद को कितनी वाहवा की, कितनी दाद देता रहा। दरूद पढ़ ले बावाज़े बुलंद। टाइम का ध्यान रखिए, 10:15 मिनट। हाँ, बिस्मिल्लाह। इजाजत है? बड़ी बाबा जी इजाजत है, बड़ी मेहरबानी। सरकारे अब्दुल्ला, तवज्जो रखना, सारे हिलाओगे तब भी पढ़ के चला जाऊंगा। हम सफर रहोगे तो यकीनन जितना सफर करूंगा दिल से दुआ जारी रहेगी। हाँ, तवज्जो रखना। सरकारे अब्दुल्ला, इन्हें शिकार का बहुत ही शौक था। अब यहां पे कम अज कम 140 उलमा के दस्तखत मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। एक दिन सरकारे अब्दुल मुतलिब से कहा, बाबा शिकार पे चले? फरमाते अब्दुल्ला हर बार मुझे साथ ले जाते हो, आज तन्हाई चले जाओ।
خیرات لینے جو آیا ہے، کتاب پڑھنا جرم نہیں ہوتا، منت کرنے کا عادی ہو. بات سمجھ آ گئی؟ تو اتنا بولنا کہ 14 تجھے خالی دامن اٹھنے نہ دے. جیسے جنگل میں آئے، شکار کیا، ذبح کر رہے تھے، یا 120 یہودیوں نے سرکار عبداللہ کو گھیرا، 120 چمکتی ہوئی تلواریں دیکھی. آج کے دن کا تحفہ دینے لگا. سرکار عبداللہ کھڑے ہوئے. بادشاہ فرماتے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتے ننگی تلواریں دیکھ کر بھی پوچھ رہے ہو. بادشاہ فرماتے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تم میں سے کبھی کسی کا حق کھایا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ جانے وہ بندہ مجلس میں کیوں آیا ہے جو اس بات پہ بھی نہ بول سکا. میں نے کبھی تم میں سے کسی کو مارا ہے؟ اب یہاں پہ پتھر رکھ، وہ بھی پھٹ کے بولے گا تو مکروز انسان بیٹھا ہے. انہوں نے کہا عبداللہ تمہیں مارنے کے لیے یہ بات کم ہے کہ جب تم ہمارے خداؤں کے آگے سے گزرتے ہو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو. ان کی پیشانیاں زمین سے ٹکراتی ہے. سرکار عبداللہ کہتے اگر یہ بات ہے تو پھر تم مجھے مار ہی نہیں سکتے. میں تجھے بتانا چاہتا ہوں عمران کیا ہے، قرآن کیا ہے، پھر تم مجھے مار ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا 120 تلواریں ہمارے پاس، تو تنہا ہے، کس بات پہ مطمئن ہے؟ سرکار عبداللہ کہتے اس لیے کہ عبد اللہ کوئی کاہن عزا تو نہیں. اب دامن پھیلانا اور میں کوہ طور پہاڑ سے وزنی جملہ تیرے دامن میں ڈالوں گا. عبد اللہ ہوں، کوئی کاہن عزا تو نہیں. میرا توحید کی رحمت پہ کرم غالب ہے، میرا توحید کی رحمت پہ کرم غالب ہے. اور کیسے کفار یہودا سے ڈرے عبداللہ جس کے بھائیوں میں مددگار ابو طالب ہے. جی ہو سلامت رہو آپ، جی سلامت رہو، آباد و شاد رہو. جو وعدہ کیا ہے اسی کی طرف. بڑی مہربانی. آپ کی کیا بات ہے؟ بھوا ابو طالب کسے کہا جاتا ہے؟ اگر چہرے نہ اتر جائے تو میں پورے ملک سے پتہ نہیں کتنی داد اور دعا لے چکا. ابو طالب کون؟ ابو طالب جس کی موجودگی میں 14 بندے بھی بول پڑے تو مجھے اس جملے کی قیمت مل جائے گی. جس کی موجودگی میں اللہ اپنے نبی پر 40 سال تک وہی بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جو سارے ہلا رہے ہو تو میرا دل ہے میں 4 مصرے پڑھوں تاکہ رزق کے اس بہتے دریا سے کوئی بندہ بھی خالی نہ جائے. علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، بشر رہتا جہالت میں، جہالت میں ہی مر جاتا. بشر رہتا جہالت میں، جہالت میں ہی مر جاتا. اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. جی ہو سلامت رہو. آپ کی کیا بات ہے؟ لو بس جو وعدہ ہے اسی کو مکمل کرتے ہوئے بابا جی کے حوالے منبر. شادیاں زیادہ، ہاں دلہا ایک ہی مرتبہ بنا ہے. توجہ رکھنا. ابو طالب کے سائے میں جیسے ہی میرا نبی زمین کے ذروں کو ستارے بناتا بناتا، اللہ اکبر ہے اللہ. چلو میں جو بندے مفت میں مجلس سن رہے ہیں میں ایک جملہ ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں. شادیاں زیادہ، دلہا ایک بار، نکاح 2 بڑے ہی مشہور ہوئے. ایک جس کے ہاں اللہ نے جناب سیدہ کو نازل کیا جس کے مجھے فضائل کہنے ہیں. ایک حضرت بی بی عائشہ. نکاح تو بڑا ہی مشہور ہوا ہے نا، بولو نا میرا ساتھ تو دو، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے. حضرت بی بی عائشہ سے کسی بندے نے پوچھا بی بی بتائیں گی صحابہ میں پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے، 5ویں؟ بی بی کہتی نبی کا حرم ہو، بتا سکتی ہوں. اب جو یہ جملہ کہنے لگا ہوں یہ میرے مسلک کی کتاب کا نہیں ہے، میرے بھائیوں نے لکھا ہے اور میں ہر سنی بھائی کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں. بی بی کہتی نبی کا حرم ہوں، بتاتی ہوں. اب تو کہاں تک چپ رہے گا؟ رزق تو علی کا دیا ہی کھانا ہے نا. بی بی کہتی پہلے نمبر پہ میرے بابا حضرت ابو بکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت سلیمان، 5ویں پہ حضرت کمبر،
بندہ چپ جیسے آپ سارے ہی چپ، کانپتے ہوئے کہتا بی بی میں آپ کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو توک نہیں سکتا، آپ ایک نام بھول نہیں گئی؟ بی بی کہتی کون سا نام؟ بندہ کہتا علی کا نام۔ بی بی کہتی شرم نہیں آتی؟ صحابہ کا پوچھا ہے کہ آل کا پوچھا ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ سلامت رہو، حسین کی ماراضی رکھی، بڑی مہربانی۔ اب یہ خدیجۃ الکبریٰ کتاب ہے۔ ایک بی بی نے پوچھا جناب سیدہ بی بی آپ کی ماں کی بڑی عظمت، کوئی فضائل کا جملہ؟ بی بی فرماتی کیا بتاؤں اپنی ماں کی فضیلت میں، اگر میری ماں نہ اترتی تو مکے میں پردے کا ظاہراً رواج ہی نہ ہوتا۔ اوئے ہوئے یار کیا بات ہے، حوالہ میں نے دینا ہے، چپ آپ کر گئے ہو۔ ہاں اتنے ایسا نبی کو جب تجارت پہ لے جانے لگے، توجہ رکھنا، تو بی بی کا ایک غلام تھا، ویسے تو میں نے 4000 کنیزیں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں، زیادہ تو ہو سکتی ہیں، کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے جب سرکار ابو طالب نے فیصلہ کر لیا کہ اس قافلے کے ساتھ نبی بھی جائیں گے، منظر میں تیری آنکھوں میں ٹھہرانے لگا ہوں۔ ہاں اب جیسے ہی رسالت مآب آئے، بی بی اپنے محل کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، فرشتوں کے سائے ہو رہے، زمین نور ہو چکی تھی۔ توجہ رکھنا، جیسے نبی چلتے چلتے ہیں، ایک غلام نے ایک پاگل اونٹ کو کھولا اور میرے نبی کے لیے لے آیا۔ سرکار ابو طالب نے دیکھا، وہیں سے کہتے اس سے پاگل کوئی اونٹ اور نہیں تجھے ملا، میرے بھتیجے کو آزمانا چاہتا ہے۔ ابو طالب کے لفظ کہنے تھے کون سر ہلاتا ہے، کون دامن پھیلاتا ہے؟ ابو طالب کے لفظ کہنے تھے یا کائنات کے نبی نے کہا چچا اسے آنے تو دے، اسے آنے تو دے۔ اونٹ چلتے چلتے میرے نبی کے قریب ہے، جیسے چہرے کو دیکھا، قدموں پہ سجدہ کیا۔ اب اس کا سجدہ کرنا تھا، لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کبھی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا، اسے سجدہ کر رہا ہے۔ اس وقت کائنات کے رسول نے کہا یہ اپنی پشت پہ کسی اور کو کیسے بیٹھنے دیتا، جبکہ یہ محمد کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ یہ نبی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ جی ہو سلامت رہو، جبکہ یہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ قافلے کے ساتھ چل رہا تھا میسرہ۔ بی بی نے کہا میں جانتی ہوں، کچھ کنیزیں کہتی ہیں بی بی ایسا بھی کوئی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا؟ کچھ باتیں یہ ہم تک پہنچانے کے لیے بھی کرتے ہیں، ورنہ یہ ایک ہی ہے۔ بی بی کہتی میسرہ اگر کوئی نظر رکھنا، عیب ملے تو بتانا۔ اب میں نے یہ بحث نہیں کہ قافلہ کب واپس آیا، چونکہ جو میں نے پڑھا ہے بی بی اپنے وقت کی بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، لیکن لکھا جتنا بھی ہے محبت محمد میں لکھا ہے۔ توجہ، بڑی مہربانی۔ اب قافلہ آیا، بی بی کہتی میسرہ جو کہا تھا وہ کیا ہے؟ اب اعتماد کر سکتا ہوں میرے مہینوں کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ جو کہا تھا کیا ہے؟ جی بی بی اس بار اتنا نفع ہوا کہ زندگی میں نہ ہوا، اور بی بی اس بار ہمارا کوئی جانور بیمار بھی نہیں ہوا۔ بی بی سنتی رہی۔ بی بی کہتی میسرہ میں نے کہا تھا کوئی اگر عیب مل جاتا، سر جھکا کے کہتا بی بی اس میں ایک ہی عیب ہے کہ کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ جس بات کے لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا، جس وجہ سے اس بی بی کا مسجدوں سے ذکر نہیں ہوتا، میں نے وہی پڑھنا ہے۔ علامہ حسین بخش جھاڑا صاحب کی گلزار خطابت سے لے کر علامہ باقر مجلسی صاحب ضمانت ہے، کم علمی کا اعتراف ہے۔ بات سمجھ آ گئی تو کم از کم نوکر کے حق میں مصلی پہ بھی دعا ہی کرتے رہو گے۔ عقد ہو گیا میرے نبی کا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی گھر آئے، مسند پہ بیٹھی ہے بطول کی ماں۔ اب دہلیز کو علی کے دہلیز پہ، اب سجدہ علی کے دہلیز پہ رکھ، اور میں خیرات کے لیے وسیلے کے لیے لفظ بھیجنے لگا ہوں۔ بی بی اٹھی، قریب آئی، یا رسول اللہ خدیجہ کی زندگی میں چہرے پہ پریشانی کے آثار، پریشان نہ ہوا کرو، نبی نے بہت بڑی حدیث بیان کر رکھی ہے کہ اگر علی کی تلوار اور خدیجہ کا مال نہ ہو
محمد کامیاب نہ ہوتے. اسی وجہ سے تو غریب کہا گیا ہے. اگر امیر کہیں گے تو پھر کسی نہ کسی بی بی کی دولت کا ذکر کرنا پڑے گا. بی بی فرماتی خدیجہ کی زندگی میں چہرے پہ پریشانی کے آثار. نبی فرماتے خدیجہ یہ جو غریب ہے نا یہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے کہ عرب والوں سے اس کی خاطر دشمنی کیوں لے. جو امیر ہیں وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے کہ اس کی خاطر تخت اور تاج کیوں چھوڑے. اب میں نہیں جانتا کس کا چہرہ بگڑ جائے گا, کس کا شجرہ نے علی کو سلام کرنا ہے. اٹھی بطول کی ماں ابا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی یا رسول اللہ یہ جو غریب ہیں انہیں میں بعد میں دیکھتی ہوں, پہلے یہ بتائیں آپ کے سامنے امیر کون بن رہا ہے. کیا بات ہے, نہیں اٹھا ہاتھ جو 14 سے رزق لے کے کھاتا ہے. آپ کے سامنے امیر کون بن رہا ہے. میسر اعلان کر پورے عرب کو خدیجہ کے گھر میں بلاؤ. اب تنہائی میں سوچنا تو صحیح گھر کیسا ہے کہ پورا عرب ہی سما جاتا تھا. اور میں نے پڑھا ہے کہ عرب کے لوگ جب آتے تھے تو بی بی کے محل کی چھت پہ بیٹھ جاتے تھے, اور جب مکمل روشن ہوتا تھا محل پھر پورے مکے میں کسی گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب کاغذ پہ نہیں, کاغذ تو ہوتے ہی نہیں تھے, پتوں پہ لکھا جاتا تھا چمڑے پہ. فضائل کا آخری لفظ ہے اور ایک جملہ میں نے تبرکن کہنا ہے اور بابا جی سے میں نے دعا لینی ہے. منت کرنے لگا ہوں, ذاکر سمجھ لینا, جوتی اٹھانے والا سمجھ لینا, اتنا بول لینا کہ نجف سے آنے والی ہوا تجھے خالی نہ اٹھنے دے. چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, پتوں پہ لکھا جاتا تھا, کھاتا موجود تھا. اب جسے کھاتا سمجھ میں نہیں آیا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. بی بی کہتی میسرہ یہ جتنے رئیس آئے ہیں مجھے ایک ایک کا نام بتا. پردے کا انتظام, ایک مسند پردے کے باہر ایک اندر. اسلام کی پہلی کانفرنس بطول کی ماں کے ہاں سامنے بھی. بی بی کہتی میسرہ نام بتا. میسرہ کہتا بی بی فلاں ابن فلاں آیا ہے. یوں بطول کی ماں نے دیکھا. بی بی کہتی میسرہ اسے بتا اتنی دولت کا مقروض ہے. اب بی بی فلاں ابن فلاں آیا ہے. بی بی کہتی سے شرم نہیں آتی ابھی تک 100 اونٹ واپس نہیں کر کے گیا. اور پورا عرب جب مقروض نکلا بی بی کہتی اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو خدیجہ کا دل بنایا ہے. اب دامن پھیلا کے بیٹھنا. ہر بندے نے کان کھڑے کیے, اتنا قرضہ 7 پشتے بھی اتار نہ سکے. اس وقت بی بی کہتی میسرہ اعلان کر اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو ایک ایک اٹھتا جائے, محمد کی جوتی چومتا جائے, قرضے معاف ہوتے جائیں گے. سارا دین خرید کے محمد کی جھولی میں ڈال کے کہتی تیرے دین پہ خرچ کرتے کرتے آج خدیجہ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے کہ اپنا کفن خرید سکے. اجرکم من اللہ. ہائے ضرور کر لینا, بڑے قرض ہیں ہماری زبان پہ. پچھتائے گی وہ زبان جو فاطمہ کے بیٹے کے لیے ہائے بھی نہ کر سکی. رو کے کہتی کبھی کچھ نہیں مانگا, کنیز بن کے تیرے گھر میں زندگی گزاری ہے. وہ کملی عطا کرنا جسے اللہ نے قرآن میں سورہ مزمل کا نام دیا ہے. کفن بنا کے ساتھ لے جاؤں گی. 7 مرتبہ نبی روتے روتے زمین پہ بیٹھے, رو کے کہتے خدیجہ یہ تو چادر مانگ رہی ہے نا, اگر تو محمد سے چمڑے کا کفن مانگے نا تیرے بڑے احسان ہے. بی بی رو کے کہتی یا رسول اللہ کنیز کی حیثیت سے تیرے گھر میں رہی ہوں, میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا, آج مانگتی ہوں. نبی فرماتے خدیجہ جلدی سے مانگ, محمد کی تو حسرت ہی رہ گئی, کبھی تو خدیجہ کچھ مانگے. رو کے کہتی اپنے لیے نہیں مانگتی, آج وعدہ کر میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. آئے ضرور کر لینا. روتے روتے نبی کا امامہ کھل کے گلے میں آیا, چیخ مار کے کہتے خدیجہ اپنی زندگی تک کا ضامن ہوں, میرے بعد تیری بیٹی جانے امت جانے. اور چھوڑ دیا ظاہراً زمانہ میرے نبی نے, چھوڑ دیا زمانہ ظاہراً بی بی خدیجہ نے, اور بیٹھ گئی ماں کی چادر بچھا کے. دائیں حسن روتا ہے,
بائیں حسین روتا ہے، سامنے 5 سال کی ام المصائب بیٹی بیٹھی ہے۔ کافی دنوں کے بعد 5 سال کی بی بی زینب اٹھی، ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی اماں جب سے نانے نے زمانہ چھوڑا ہے اور تو نانی کی چادر بچھا کے بیٹھ جاتی ہے، اور دائیں سے حسن روتا ہے، بائیں سے حسین روتا ہے، اماں تو بھی روتی ہے، لیکن اماں بتا تو صحیح، اور تو روتے وقت باہر والے دروازے کو کیوں دیکھتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی زینب بیٹا، اور اتنے دن ہو گئے میرے بابا کو مدینہ چھوڑے ہوئے، ابھی تک کوئی مدینے کی عورت اور میرے بابے کا پرسہ دینے کے لیے نہیں آئی۔ اور 5 سال کی بی بی اٹھی اور ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی اماں، اور میں تجھے نانے کے پرسے دیتی ہوں اور تو مجھے بابے کے پرسے دے۔ ابھی ماں بیٹی پرسہ دے رہی تھی، یا دروازے پہ دکل باب ہوا۔ بی بی کہتی فضا دیکھ کیا ہو سکتا ہے کوئی مدینے کی عورت اور میرے بابے کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوگی۔ اور بی بی فضا جیسے گئی ویسے واپس آئی، سر سے چادر اتار کے زمین پہ پھینک کے کہتی زہرا اجڑ گئے ہیں، اور مدینے کی عورتیں نہیں ہیں، اور مدینے کے مرد آئے ہیں، ہاتھ میں آگ ہے، اور زہرا تیرا دروازہ جلانے کے